اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو مجھے ضمانت دے اپنی زبان کی تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ پورے جسم انسانی میں زبان کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ انسان اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی زبان بند دکان کی مانند ہے۔ جب تک دکان بند رہتی ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کس چیز کی ہے۔ جب کھلتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ اسی طرح انسان کی کردار کا پتہ بھی اس کی زبان ہی سے چلتا ہے۔ انسان کی زبان شر اور خیر دونوں کا پہلو رکھتی ہے۔ کہیں یہ زبان آگ کے شعلے بھڑکا دیتی ہے، کہیں یہ زبان ہی بھڑکتی آگ پر شبنم برسا دیتی ہے۔ زبان درازی کا مرض عورتوں میں ہو یا مردوں میں، شریعت کی نظر سے دونوں ہی مذموم ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں یہ زبان درازی کا مرض عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، تیرے ساتھ ہمارا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، تو نے کجی اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو بہت ہی احتیاط، بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی کی سزا، ذرا سے ٹیڑھے پن کی سزا انسان کے پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس زبان کی آفت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت مار پیٹ تک آ جاتی ہے، اور یہ مار انسان کے پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے، اور اس زبان کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے جو دوسروں کے دلوں پر چوٹ لگاتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ انسان جو بھی بات کہے سوچ سمجھ کر کہے، پہلے اپنے الفاظ کو تولے پھر بولے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ فضول گوئی سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی کے دکھ میں کسی کو تسلی دے دی، ہمدردی کے الفاظ کہہ دیے کہ مشکل کی گھڑی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، بندہ کبھی کبھی اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس زبان کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، اور آخرت کے دن انسان پر اللہ کا غضب اسی کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ایسا عمل جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھ کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے، یعنی اس کو عمل کی توفیق دے دے۔ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر اگر استطاعت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے بھلائی کے راستے نہ بتلاؤں؟
روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، یعنی اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یعلمون تک پڑھا۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر اور اس کا ستون، اس کی کوہان اور اس کی بلندی نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، مجھے ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان، اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب باتوں کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے پھر اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس کو روک کے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندھے منہ گرائیں گی۔ تو جو لوگ اپنی زبانوں کا بے جا استعمال کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کسی کو غلط الفاظ کہتے ہوئے، اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ اور اللہ کی کتنی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور انہیں اللہ سے ڈر کر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ فرض نماز تو پڑھتی ہے، ساتھ ہی نوافل کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرتی ہے، اور فرض روزے تو رکھتی ہی ہے، ساتھ ہی نوافل کا بھی، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرضی صدقہ بھی کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نفلی صدقہ بھی کرتی ہے۔ البتہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ نفلی روزہ کم رکھتی ہے، نفلی صدقہ بھی کم دیتی ہے، اور نوافل کم پڑھتی ہے، صرف پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے، لیکن زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ تو اس زبان کی حفاظت نہیں کی گئی، اس زبان کو لگام نہیں دی گئی تو سارے نیک اعمال بھی انسان کے برباد ہو سکتے ہیں، اور انسان جنت میں جانے کے بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کچھ پست قد تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کچھ ذکر کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بول اٹھتی ہیں کہ رہنے دیجیے، آپ کو حضرت صفیہ سے بس یہی کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں، یعنی پست قد ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس قدر ناراض ہوئے اور بولے، اے عائشہ، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسا برا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں بھی وہ ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ اتنی ہے کہ سمندر کا تمام پانی اس کی کڑواہٹ سے کڑوا ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کی بھی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ مجھے اتنا دیا جائے، یعنی اگرچہ مجھے کتنا بھی مال دے دیا جائے، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ان احادیث کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے جن میں زبان کی بے اعتدالی، زبان کے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر بات کرنے سے پہلے اسے تولے اور پھر بولے، کیونکہ اگر زبان کی حفاظت اور اس کو صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو وہ انسان کو تباہی کے گھڑے پہ ڈال دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کی بار بار تاکید بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمائی ہے کہ زبان کی بے احتیاطی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ شخص ہے
جس کے پاس کوئی نقد درہم ہو نہ ہی ہو اور نہ ہی دینار ہو، نہ ہی کوئی ساز و سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ بس اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق قابل ادا ہوں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ ان نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے بچائے اور ہمیں اپنے اخلاق کی اور ہمیں اپنی زبان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔